We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. بھارت کے خلاف ہونے والے پاکستان کے مارکہ حق کو آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے. یہ یقیناً جشن کا موقع ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی. ٹھیک 1 سال پہلے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک فالس فلیگ آپریشن کو جواز بناتے ہوئے پاکستان پر زبردستی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی. جواب میں پاکستان نے وہ کر دکھایا جسے بھارت تو کیا پوری دنیا قیامت تک نہیں بھلا سکے گی. اس تاریخی فتح کی پہلی سالگرہ پر آج پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے اہم افسران نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس بریفنگ کا انعقاد کیا. ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بھارت کا دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیں شکلی دفن ہو گیا ہے. پہلگام واقعے کے 1 سال بعد بھی بھارت کوئی ثبوت نہیں دے سکا. عالمی برادری اور ہندوستان کے بچے آج بھی پوچھ رہے ہیں کہ پہلگام کا واقعہ ذمہ دار اس کا تھا کون؟ The Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. آج مارکہ حق کو 1 سال ہو گیا، پہلگام کے واقعے کو 1 سال ہو گیا. وہ جو سوالات ہم نے سال پہلے کیے تھے وہ آج اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ہندوستان کے بچوں کے سامنے، ہندوستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں. کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا؟ کہاں ہے وہ ثبوت؟ آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں. آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا. تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. دشمن کو للکارتے ہوئے ڈی جی آئی اسپیار نے کہا کہ 2 نیوکلیئر ہمسایوں کے درمیان جنگ پاگل پن ہے، لیکن اگر انڈیا ایسا ہی چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں. No space for war between 2 geographically contiguous nuclear neighbors. کیا مارکہ حق نے، بنیان و مرصوص نے یہ میسج نہیں دیا دنیا کو؟ آج بھی یہ ریوربیٹ کر رہا ہے اس پورے خطے میں اور دنیا میں. That how we re-established quickly, firmly, loudly, clearly the deterrence within hours. And the message we gave that day also, post مارکہ حق, and that is still there. کہ یہ جو سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ 2 نیوکلیئر نیبرز کے درمیان کوئی سمجھتا ہے there is space for war، وہ پاگل ہے. یہ پاگل پن ہے، نہیں ہو سکتی. Only a mad man can think about it. کرنا ہے تو ہمارے ریزالو میں اور ہمارے حوصلے میں اور ہمارے عزم میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اسی پریس بریفنگ میں موجود ایئر وائس مارشل طارق غازی نے 7 مئی کو پاکستان ایئر فورس کی بے مثال کارکردگی کا ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ کیسے پاکستان ایئر فورس نے بھارتی طیاروں کو شکار کیا. پی ایف نے اپنے فار دا فرسٹ ٹائم ان وارفیئر جو ملٹی ڈومین ایسٹس سے ان کو انٹیگریٹ کیا، آپریشنلائز کیا اور پھر فیلڈ کیا. ورلڈ میں پہلی دفعہ تھا ایک لارجسٹ، لانگسٹ، انٹینس اور کمپلیکس بی وی آر ورسز بی وی آر سینیریو میں ایک فائٹ ہوتی ہے اور اس میں آئی ایف کوڈ ناٹ انٹروڈ into our ایئر اسپیس. یہ جو بولڈ اینڈ اوفینسو اپلیکیشن تھی پاکستان ایئر فورس کی، اس نے مارجنلائز کر دیا تھا، انیشیٹو کو ان کے کافی حد تک کرٹیل کر دیا تھا. اینڈ ان ڈیسپریشن دے ہیڈ ٹو اسٹے ڈیپ ان سائڈ دیئر ٹیریٹری، اور وہاں سے انہوں نے اسٹینڈ آف ویپنس لانچ کیے. امیڈیٹلی یہ جو پروجیکٹائلس سے پک ہوئے اینڈ دے ور کیٹیگرائزڈ ایز ہوسٹائل ایکشن، اور جو کچھ ہوا دیٹ واز اے گریٹ سرپرائز for the enemy and they will remember throughout their life. جو killers, designated killers تھے embedded into PF's packages, they started targeting ان کے جو ٹاپ لائن فائٹرز تھے، اور within minutes ہم نے دیکھا کہ اب جو مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں، اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلز، 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. یہی وہ پس منظر ہے الحمدللہ پچھلے سال مئی سے اس سال مئی تک کا 1 سال پاکستان کی تاریخ میں سفارتی کامیابیوں، گلوبل پریسٹیج اور ناقابل تسخیر دفاعی قوت کا لوہا بنوانے کا سال رہا. آج جب قوم اپنی افواج کو گزشتہ مئی میں بھارت کو ناقابل فراموش فوجی شکست دینے کا جشن منا رہی ہے، اسی دوران امریکہ ایران جنگ کے ثالث کی حیثیت سے پاکستان کا پوری دنیا میں وقار بڑھ رہا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مگر یہ شاندار کامیابی اور پاکستان کی دنیا بھر میں مسلمہ ہارڈ پاور کی حیثیت سے چوٹی کی پوزیشن پر کھڑا ہونے کے باوجود
سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ پاکستان زبردست ہارڈ پاور ضرور ہے، مگر اکنامک پاور کے طور پہ ہماری معاشی صحت اچھی نہیں ہے۔ ہماری جی ڈی پی گروتھ بہت کمزور ہے اور 3% سے کم کی شرح پہ کھڑی ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ 2008 سے اب تک پاکستان کی اوسط جی ڈی پی صرف 3% ہی رہی ہے۔ امپورٹس بے تحاشا ہیں اور ایکسپورٹس بہت کمزور ہیں، جو پچھلے 20 سال سے 25 سے 30 بلین ڈالر کے آس پاس گھوم رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، فارن ایکسچینج پر ریزرو اور ہمارے ریزروز پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور ملک دوبارہ IMF کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ مالی سال 2025 تک پاکستان کا عوامی قرض پبلک ڈیٹ تقریباً 289 بلین ڈالرز تک پہنچ گیا ہے، جبکہ ہماری جی ڈی پی تقریباً 407 بلین ڈالر تک ہے۔ حالیہ ایران امریکہ کانفلکٹ اور اسٹریٹ آف ہارموز کے کرائسس نے پاکستان کے لیے خطرات مزید بڑھائے ہیں۔ اپنی ضرورت کا 80 سے 85% تیل امپورٹ کرنے والا پاکستان اور اس کی اکانومی پر گلوبل آئل پرائسز میں اضافے کا بہت بڑا اور براہ راست اثر پڑا ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $120 فی بیرل سے اوپر جانے کا مطلب صرف مہنگا پیٹرول نہیں تھا، بلکہ بجلی، ٹرانسپورٹ، انڈسٹریز، ایگریکلچر، ڈیلی اشیاء، ان تمام کی تقریباً قیمتیں، ہر چیز کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے بروقت پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کر کے آئل سپلائی چین کو ٹوٹنے سے بچایا، مگر اس فیصلے کی قیمت عوام مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ تقریباً 2 سال بعد پاکستان میں مہنگائی کی شرح ایک بار پھر ڈبل ڈیجٹ یعنی 11% تک جا پہنچی ہے۔ ٹرانسپورٹ اخراجات بڑھنے سے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، بجلی اور گیس کے نرخ پہلے ہی عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں کرتا کیا نہ کرتا، اسٹیٹ بینک کا شرح سود بڑھانا کا ایک حقیقت پسندانہ قدم تھا اور اٹھایا گیا۔ خود اسٹیٹ بینک یہ تسلیم کرتا ہے کہ بڑھتی مہنگائی اور بیرونی خطرات کے ماحول میں ایک سٹرانگ سخت مانیٹری پالیسی ضروری تھی۔ تاہم ایسے ماحول میں صرف پالیسی ریٹ بڑھا کر اکانومی کو اسٹیبل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بلند ہونے سے انڈسٹریز کے لیے قرضہ مہنگا ہو جاتا ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز سست پڑ جاتی ہیں اور براہ راست اثر امپلائمنٹ پہ پڑتا ہے۔ ہر سال تقریباً پاکستان میں 20 لاکھ نوجوان امپلائمنٹ مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، مگر اکانومی میں اتنی رفتار نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ مزید نوکریاں پیدا کر سکے۔ دوسرے جانب فارن ایکسچینج ریزروز کی صورتحال بھی اتنی مضبوط نہیں۔ موجودہ اسٹیبلٹی بڑی حد تک IMF پروگرام، دوست ملکوں کے ڈپازٹس، چائنیز فائنینسنگ اور بیرون ملک پاکستانیوں کے ریمیٹنسز پہ کھڑی ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ حکومت نے کچھ ٹیکٹیکل کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ UAE کے ڈپازٹس کی فوری ریپلینشمنٹ ہوئی ہے، آئل سپلائی چین کو برقرار رکھا ہے، PIA کی پرائیویٹائزیشن جیسے اقدامات ہوئے ہیں، مگر بنیادی سٹرکچرل ریفارمز کا متبادل نہیں ہے یہ سب کچھ۔ پاکستان اب بھی ٹیکس اور انرجی ریفارمز، ایکسپورٹس ڈائیورسفیکیشن، سرکاری اداروں کی ریسٹرکچرنگ اور صنعتی کمپٹیٹیونیس جیسے بڑے فیصلوں کا منتظر ہے۔ پاکستان کی اکانومی کمزور ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، مگر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ انتہائی نحیف ہے، بیمار ہے۔ کیسے ہم وہ کریں جو ہم نے اپنے دفاع کے لیے کیا اور اپنی اسٹریٹجک اہمیت کے لیے کیا، ہم نے دنیا میں اپنی ری برانڈنگ کے ذریعے کیا۔ پاکستان ری برانڈ ہو چکا ہے، پاکستان کی گلوبل پریسٹیج میں اضافہ ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان کی معیشت نے کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ ہماری اکانومی اتنی ہی کیش بیسڈ ہے جیسے اس سے پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہماری ڈیجیٹل اکانومی دور دور تک اس انداز کی نہیں ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ ایران کی ہے۔ بہت برا حال ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے اکنامک افیئرز کے ممتاز ایکسپرٹس، ٹیکس امورز، FBR امور کے ایکسپرٹ جناب اسد علی شاہ، پاکستان کے بہت سیزنڈ بزنس اور کارپوریٹ افیئرز اور اکنامک افیئرز کے اینالسٹ جناب خرم حسین۔ خرم حسین صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پچھلے مئی سے لے کے اس مئی تک 1 سال کا مختصر عرصہ، لیکن پاکستان کی ری برانڈنگ ہوئی ہے، پاکستان کی گلوبل پریسٹیج میں کئی ٹائمز اضافہ ہوا ہے، پاکستان نے انڈیا جیسے ملک کو بری طرح سے شکست دی ہے ایک جنگ کے اندر۔ اتنا بڑا ہمارا یہ ایک ایسٹ ہے پچھلے 1 سال کا، لیکن اگر ہم اپنی اکانومی دیکھیں تو اگر اوور آل دیکھیں تو یہ 2025 میں جس سٹیج پہ کھڑی تھی یا تو اسی جگہ کھڑی ہے بلکہ اس کے بھی پیچھے ہو گئی ہے۔ وہی برا حال، وہی ہماری FBR کا حال، ہمارے ٹیکسیشن کا حال، ہمارے ریونیوز کا حال، وہی کرنسی ان سرکولیشن، وہی انڈاکیومنٹڈ اکانومی۔ یہ کتنا بڑا ایک کانفلکٹ ہے دو طرف، ایک طرف پاکستان کا امیج زبردست ہو رہا ہے اور ایک طرف پاکستان کی اکانومی سنک کر رہی ہے۔ کمرا صاحب، کانفلکٹ شاید نہ ہو، البتہ یہ 2 ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں جا رہی ہیں چیز۔ ایک طرف بہت زیادہ سکسیس نظر آ رہی ہے، دوسری طرف یا اسٹیگنیشن یا فیلئر نظر آ رہا ہے۔
اور اس کو برج کرنا پڑے گا کبھی نہ کبھی, کیونکہ اس طرح آپ سارا ملک کو چلانا بہت مشکل ہوگا. تو اکانومی کو اب ریفارم کے اوپر لگانا آئی تھنک پرائیورٹی بننی چاہیے, اور گورنمنٹ کا جتنا بھی ابھی فوکس ہے. اس وقت کیا سب سے بڑا سیٹ بیک کیا ہے خرم صاحب, یہ بتائیے گا. سب سے بڑا سیٹ بیک یہی ہے کامران صاحب کہ اب پاور میں آنے کے 2 سال بعد تک کسی قسم کی ریفارم کی ویژن سامنے نہیں آئی. اب ہم لوگ چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر جتنا مرضی بحث کرتے رہیں, جب تک ایک کوئی کمپریہنسو ویژن نہیں ہوئے گی کہ بھی ہم لوگوں نے پاور میں آنے کے بعد, اقتدار میں آنے کے بعد اسٹیٹ اور اکانومی میں یہ والے ریفارمز لے کے آنے, اس طرح سے ہم لوگوں نے کوئی چینجز کرنے ہیں. ماضی میں ہر حکومت پہلے 2 سالوں میں کرتی تھی اپنا یہ کام. پرویز مشرف کی ساری پالیسیز 2002 کے سال میں آئی تھی. پیپلز پارٹی کی 2008 کی گورنمنٹ نے اپنے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے ریفارمز جو تھے وہ پہلے 2 سالوں کے اندر کر دیے تھے. سی پیک کے سارے ریفارمز جو PMLN کے تھے وہ پہلے 2 سالوں کے اندر ایٹ لیسٹ راستے پہ لگا دیے تھے. ادھر کچھ نہیں نظر آ رہا اس دفعہ ہم لوگوں کو. تو اس کے بغیر ایک ایبسنس ہے, اور وہ بیسکلی ہر پرابلم کو انڈیویجولی ٹربل شوٹ کرتے کرتے آگے چل رہے ہیں. شاہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا سب سے بڑا سیٹ بیک ہے, کیونکہ اس میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ 1 سال کا ہم پیریڈ لے رہے ہیں. May 25, May 26 الحمدللہ پاکستان کا امیج, ری برانڈنگ, گلوبل پریسٹیج, نام, رینکنگ سب بہت زبردست ہو گئی ہے, جنگ جیتی ہے, بالکل ہر اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو ہرائے. لیکن اس کے باوجود اکانومی میں جو ہے ہمارے جو کرائسس ہے وہ اتنا ہی ہے, بلکہ اس سے زیادہ بھی کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے. تو کیا پرابلم کیا ہے؟ جیسے آئی تھنک خرم صاحب نے کہا کہ دونوں مختلف چیزیں ہیں, اور جو ہماری ملٹری کامیابی ہے 1 سال پہلے جو آپ نے بتایا, ان کا آپریشن سندور جو تھا انڈیا کا, اس کو جس طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا, دیٹ واز مطلب ان امیجنیبل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ابھی جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور کچھ موقع بھی تھا کہ ہم نیبر بھی تھے اور ریلیشن شپ بھی اچھی تھی ہماری, تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہم برج بنے ہوئے ہیں اور ایک پوری دنیا کے لیے رول پلے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ لگتا ہے کہ یہ سکسیس ہو جائے گی. تو اس میں بہت امیج بنا ہے جیسے آپ نے بتایا دونوں چیزوں میں, ایز اے ملٹری پاور اینڈ ایز اے ڈپلومیٹک پاور. لیکن جہاں تک معیشت کا سوال ہے, ہم ایک بینکرپٹ اکانومی تھے اور وہ بینکرپسی بڑھتی جا رہی ہے نا, کیونکہ ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم پچھلے 40-50 سال سے کرتے آ رہے ہیں نا. اگر اف یو کنٹینیو ٹو ڈو دا سیم تھنگ جس وچ ہیز براٹ یو یہاں اس پوزیشن پہ ہم آئے ہیں, تو پھر آپ مختلف کیسے کریں گے, چینجز کیسے کریں گے. ہم نے نہ پہلے کبھی اصلاحات کی ہیں, نہ کوئی بولڈ ہم نے انیشیٹیوز لیے ہیں اکنامک سائڈ پہ, اور وہ بڑی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی گورننس کے اوپر کہ کوالٹی آف ڈیسیژن میکنگ آپ کی کیا ہے. دیکھیں ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں, جو ہماری ویکنیسز ہیں, فار انسٹنس ہماری انرجی سیکٹر کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا پرابلم ہے جہاں پر, اور یہ دونوں فنڈامنٹل چیزیں ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس میں ہمارے آدھے یہ تو بڑی لانگ ٹرم چیزیں نا شاہ صاحب, بالکل صحیح ہے. اوبویسلی یہ بالکل امپورٹنٹ کرٹیکل چیزیں ہیں, لیکن خدا کے لیے اگر پچھلے 1 سال میں, اس سال کے دوران, پھر میں 1 سال کی بات کر رہا ہوں, FBR اکانومی کو کچھ اور ڈیجیٹائز کر پاتی, کچھ کرنسی ان سرکولیشن ہماری کم ہو جاتی, کچھ آج ہم اس صورت میں ہوتے کہ ہم اپنے ریونیوز بڑھا پاتے, انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کر پاتے, تو ہمارے ریونیوز جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. ابھی ہم ایک شارٹ فال پہ کھڑے ہیں جو تقریباً 700 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے جو ابھی ہم فیس کرنے جا رہے ہیں. اس کا بھی اب ہم رونا روئیں گے. سپر ٹیکس دے رہے ہیں ہم, CBT دے رہے ہیں ہم, سیلریڈ کلاس جو ہے وہ ایکسپورٹر سے ڈبل اپنے ٹیکس کٹوا رہی ہے. اس پورے سال کے دوران جہاں پر ہم اتنی گلوبل گلوری حاصل کر رہے ہیں, وہاں اکنامک جو ہماری ڈاؤن فال ہے وہ تو سٹیپ ہوتی چلی جا رہی ہے, گرتی چلی جا رہی ہے. اس سال کے دوران کی کون سی ایسی چیزیں جس پہ ہم کہیں کہ بڑا بہتر ہوا؟ اس کی وجہ تو سمپل ہے نا کہ ہم اپنی انٹرنل گورننس اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک میرٹ بیسڈ کلچر بنانا پڑے گا نا,
اور کچھ چیزیں جو ہے نا اگر آپ کی لانگ ٹرم ٹھیک ہو جائیں، دیکھیں پہلے آپ کو ایک ویژن اور ایک سٹوری دینی پڑتی ہے جس بیسس پہ، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہوتا ہے، تو پھر انویسٹرز جو ہیں ان کا کانفیڈنس بنتا ہے. ابھی تو انویسٹمنٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے، آپ نے تو بہت ہی کمپریہنسو بیک گراؤنڈ دیا، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ نہ لوکل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نہ فورن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، FDI بھی نہیں ہو رہی ہے. اور کیسے ہوگی اس انوائرمنٹ میں جہاں پر مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے ہماری انڈسٹری میں، ہماری لیبر کمپٹیٹو نہیں ہے ہمارے پاس. خرم صاحب وہ کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ ہم نے تو کوشش کر لی، ہم نے تو ادارہ بنا دیا ہے، ایک SIFC کا ادارہ بنا کے بھئی فوج بڑا زبردست کام کر لیتی ہے، وہ تو ایک SIFC کا ادارہ بنایا، تو وہ بھی کلیئر کٹ لگا کہ انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اس لیول کے ٹیکسیشن پہ، اس لیول کے حالات پہ. آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر کے لیے ایک بڑے انیشیٹو کا اعلان ہوا، تو ایک پولیٹیکل ایشو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جی نہریں نہیں بن سکتی، اور تمام چیزیں ایسی ہوئی ہیں. تو وہ کیا کیا فیلیئرز ہیں جس نے سٹال کیا ہوا ہے ہماری گروتھ کو اور ہمارے کوئی موومنٹ فارورڈ کو؟ دیکھیے سب سے بڑا فیلئر تو تھا فیلئر آف آرٹیکولیٹنگ اے ویژن، کہ بھی آپ کریں، آپ آ گئے ہیں پاور میں، اب آپ کی ویژن کیا ہے، آپ کون سے ریفارمز آپ لے کے آئیں گے اور کیا اس کا طریقہ ہوگا، کیا روڈ میپ ہوگا. نمبر 1 یہ تو گورنمنٹس پاور میں آنے سے پہلے ہی ایک ان کا نارملی اناؤنس ہو چکا ہوتا ہے، اینڈ یا آنے کے چند مہینوں بعد بھی. اور دوسرا جو فیلئر تھا وہ کہ اپنی ہی انسٹیٹیوشنز کو سیریسلی لینا. اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے پاکستان کی معیشت میں، آپ نے کوئی پازیٹیو ڈائریکشن لے کے آنی ہے، تو جو موجودہ انسٹیٹیوشنز ہیں آپ کے، جو ریگولیٹرز ہیں آپ کے، ان کو سیریسلی لیں، ان کی لیجسلیشن میں اگر ریفارم کی ضرورت ہے وہ لائیں، وہاں پہ آپ لا کے پراپر ٹیکنوکریٹک لوگوں کو بٹھائیں جن کو سمجھ ہے ان چیزوں کی، اور وہاں سے آپ اکانومی کو وہ لیڈرشپ دینے کی شروعات کریں جس کے ذریعے پھر پراپر انویسٹمنٹ آئے گی اور لوگوں کو کانفیڈنس ہوئے گا کہ یہ ایک ویل مینیجڈ ویل رن اکانومی ہے. انسٹیڈ وداؤٹ اے ویژن آ کے یہاں پہ پہلی چیز جو شروع کی گئی تھی دیٹ واز اے سرچ فار ڈالرز فرام ابراڈ، کہ سعودی عرب جا رہے ہیں، UAE جا رہے ہیں، ان سے ڈالرز مانگ رہے ہیں، کہ ایز اف دیٹ از دا اونلی انگریڈینٹ ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس گروتھ. اور اس کے بعد اگر آپ کی انسٹیٹیوشنز میں لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ ان کو امپروو کریں، ان کو پرے کرنے کی بات شروع ہو گئی. SIFC تو آپ لٹرلی دنیا کو یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ ہماری انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ ٹیکس اتھارٹی ہو یا وہ ریگولیٹری باڈیز ہوں یا کورٹس ہوں، آپ کو ہم ان سے چھٹی دے دیں گے اگر آپ ہمارے تھرو آئے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ تو بالکل ہی الٹا میسج چلا گیا پوری دنیا میں کہ ہماری انسٹیٹیوشنز اس قابل نہیں ہے کہ اکانومی کو لیڈرشپ دے سکیں. تو آئی تھنک وداؤٹ فیتھ ان یور اون انسٹیٹیوشنز اینڈ وداؤٹ اے ویژن، اکنامک گروتھ کو آئی تھنک پروموٹ کرنا یہاں پہ مشکل ہی ہوگا پاکستان میں. لیکن شاہ صاحب ہمارا تو ہم نے اکانومی اس بیس پہ بنائی ہے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں اکانومی میں ہمیں سٹیمولس نظر نہیں آ رہا، ہمیں ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں نظر آ رہا؟ آپ آئیے فیز 8 جائیے ڈیفنس میں، آپ دیکھیں کہ کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. 8 کروڑ آفیشیل پرائس ہے، 50 کروڑ روپے میں بک رہا ہے، 55 کروڑ روپے میں بک رہا ہے، 45 کروڑ روپے کا بک رہا ہے، 32 کروڑ روپے ان آفیشیل بلیک، 8 کروڑ آفیشیل. اربوں روپے کا کام ہو رہا ہے ڈیلی، اربوں روپے کا کام ہو رہا ہے. جس ملک میں یہ نظام ہم چلائیں گے اور ان دا مڈل آف دا سٹی آف کراچی یہ ہو رہا ہے نا جی، انڈرسٹینڈیبل ہے نا، یہ تو نیچرل ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ پاکستان میں ہر سائیکل دوبارہ آ جاتی ہے جب آپ کو دیکھیں رشوت تو ہمارے پاس بہت ہے نا، بلیک پیسہ جو آپ بات کر رہے تھے وہ تو بہت ہے نا، جو آپ کا جو دیکھیں بوتھ ان ٹرمز آف پالیسی اینڈ انسٹیٹیوشنز. جب تک آپ انسٹیٹیوشنز ٹھیک نہیں کریں گے، اور انسٹیٹیوشنز کیسے ٹھیک ہوتے ہیں اس کے لیے کسی نے کہا تھا، اینڈ دس از فنڈامنٹل کامران صاحب، ہو از مور امپورٹنٹ دین ہاؤ. دیکھیں آپ کوئی بھی اپنی بتا دیں کہ اس طرح سے کر دیں، اس طرح سے کر دیں، اس طرح سے کام ٹھیک نہیں ہوتے جب تک کہ آپ صحیح لوگ نہیں لگائیں گے. وہ میں گورننس پہ جو ٹریننگ کرتا ہوں کافی ڈائریکٹرز کی، اور اس میں ایک میرا میسج یہ ہوتا ہے کہ پیپل آر مور امپورٹنٹ دین سسٹمز. مطلب لوگ جو ہیں سسٹم سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کے پاس اچھے لوگ ہوں اور سسٹمز خراب ہوں تو وہ آپ کے خراب سسٹم سے بھی ٹھیک کام کر لیتے ہیں اور بہتر ریزلٹس لے لیتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس بیسٹ آف سسٹمز ہوں اور لوگ خراب ہیں تو وہ دے ول میک یور بیسٹ سسٹمز فیل. تو دیکھیں
اصل انسٹیٹیوشنز چلیں گے وین یو ہیو میرٹ بیسڈ سلیکشن، اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی، کریکٹیو ایکشن، ریوارڈ دیم. اچھی پرفارمنس ہے ان کو ریوارڈ کریں، اور اچھی پرفارمنس نہیں ہے تو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. وہ سسٹم پاکستان میں بن ہی نہیں پا رہا. اصل چیز یہ ہے انسٹیٹیوشنز تبھی آپ کے چلیں گے. دوسری آسپیکٹ جو ہے وہ پالیسی کی ہے. پالیسی بھی ہم وہی چلا رہے ہیں جو ہم چلاتے رہے ہیں. شارٹ ٹرمزم، مطلب فائر فائٹنگ. دیکھیں نا یہ ساری چیز جو ہے فائر فائٹنگ، جیسے خرم نے کہا کہ ہمارا ویژن کیا ہے. ہم لوگوں کا کانفیڈنس، انٹرنیشنل انویسٹرز کا کانفیڈنس تب آئے گا جب ہم ہمارے پاس کیسے آئے گا انٹرنیشنل انویسٹر کیسے کرے گا خرم صاحب جب 11 ٹریلین روپیز کرنسی ان سرکولیشن ہو، کیش کا یہ حال ہو کہ انٹرنیشنل انویسٹر آ کے کہاں اس کیش اکانومی کا مقابلہ کرے گا؟ دیکھیں کامران صاحب، انٹرنیشنل انویسٹر آ کے یہی پوچھے گا پہلی چیز کہ میرے پیسے سیف ہیں یا نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے نا، اگر میں نے انویسٹمنٹ کی آپ کے یہاں، یہ نہ ہو کہ آج میں کئی کیلکولیشنز کر کے انویسٹمنٹ کروں اور کل کو یا تو آپ میری انویسٹمنٹ کو ہی پورا وہ سیز کر لیں، یا آپ ایک دم سے پالیسی فریم ورک کو تبدیل کر دیں کہ انویسٹمنٹ ہو گئی اور اس کے بعد ایک دم سے آپ نے ساری پرائسنگ ریجیم چینج کر دی، یا ایک گورنمنٹ آئی اور دوسری گئی اور اس نے آگے کہا کہ یار یہ جو سارے معاہدے پہلے لوگوں نے کیے تھے وہ سب چلے گئے، اب آپ نئے معاہدے ہمارے ساتھ کریں. تو وہ پالیسی کنٹینیوٹی دیکھتے ہیں، وہ پالیسی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کانفلکٹ اگر پیدا ہو جائے تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے کیا میکینزمز موجود ہیں، ان کے کورٹس کتنے مضبوط ہیں، ان کی ریگولیٹرز کتنے کریڈیبل ہیں. جب ان چیزوں میں فیتھ ہو آپ کی انسٹیٹیوشنز میں، آپ کی پالیسی انوائرمنٹ میں، آپ کی پالیسی کنٹینیوٹی میں، تو پھر آتی ہے فارن انویسٹمنٹ بائی آل مینس. بٹ فی الحال ان چیزوں میں فیتھ پیدا کرنے کے لیے اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے تو کوئی کام نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ جناب خرم حسین ہمارے ساتھ، جناب اسد علی شاہ ہمارے ساتھ. آج پوری دنیا بے چینی سے منتظر ہے کہ آئندہ چند دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک امن معاہدے کی بنیادی بیسک دستاویز تیار ہو جائے، اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے، یا پھر خدا نخواستہ ایک بار پھر امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جنگ نہ چھڑ جائے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا اس پورے معاملے پر ایران کے جواب کی منتظر ہے. دوسری جانب ایرانین لیڈرشپ پچھلے 48 گھنٹوں سے امریکہ کے 14 پوائنٹس امن سفارشات پر اپنا رسپانس بنا رہی ہے. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایران آج یا کل تک پاکستان کے ذریعے اپنا باقاعدہ جواب دے دے گا. ہمیں یہ کہتے ہوئے قدر اطمینان ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 1-2 روز میں ایک خوشگوار ماحول جنم لے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک انتہائی خوشائند بیان دیا اور کہا کہ پچھلے 24 آورز میں امریکہ اور ایران کے درمیان بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے. اس معاملے پر پاکستان بھی اپنی امید ظاہر کر رہا ہے، گو کہ آفیشیل سورسز کے ذریعے نہیں، انانیمس سورسز کے ذریعے، کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ جلد ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ اس معاہدے پر اسلام آباد میں دستخط ہو، جس کے بعد یہ اسلام آباد معاہدہ کہلائے. تاہم یہ پوری صورتحال ایک پیس ایکارڈ کو جنم دے گی، یا خدا نخواستہ ایک بار پھر جنگ چھڑ جائے گی. اس کا فیصلہ اگر کسی ایک شخصیت کے ہاتھ میں، ایک شخص کے ہاتھ میں ہے تو وہ ایرانین سپریم لیڈر مجتبی خامنئی، جو اس معاملے میں آخری فیصلہ سنائیں گے. آج ایک اہم ڈیولپمنٹ میں سپریم لیڈر مجتبی خامنئی سے ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکان کی 2.5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پہلی بار ہے کہ اس جنگ کے دوران یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ایرانی لیڈر کی مجتبی خامنئی سے، یعنی کہ سپریم لیڈر سے ملاقات کی باقاعدہ خبر آئی ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے. خدمت رہبر عزیزم رسیدیم. مجھے اس محترم رہنما سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ہم نے ان سے تقریباً 2.5 گھنٹے گفتگو کی. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی سوچ اور لوگوں سے ملنے کا انداز انتہائی مخلص اور عاجزانہ تھا. ایک بڑے رہنما کا کسی شخص کے ساتھ اس طرح پیش آنا واقعی ان کی سادہ اور خلوص بھری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. ان تمام تر حالیہ ڈیولپمنٹس کا آغاز کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کے اعلان سے ہوا تھا، جس کے بعد ایک زوس، رائٹرز اور CNN سمیت کئی معتبر میڈیا آرگنائزیشنز نے ایران اور امریکہ کے درمیان پیس ڈیل جلد ہونے کی خبریں جاری کی تھیں، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ 1 پیج پر یہ دونوں ملک آ رہے ہیں اور امریکن MOU کے نکات بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر ڈیولپمنٹس بھی شامل ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج دعویٰ کیا کہ ایران نیوکلیئر ویپنز نہ رکھنے پر راضی ہو گیا ہے اور جلد ایک ڈیل ہونے کا امکان ہے.
They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. They can't have nuclear weapons, it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. शुक्र है, अच्छी बात करते हुए, अमन की बात करते हुए उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, ये भी एक अच्छी बात है। ताहम आज रॉयटर्स ने एक पाकिस्तानी ज़रिए से खबर दी कि जंग ख़त्म करने के लिए 1 पेज मेमोरेंडम तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन दोनों अमेरिका और ईरान के दरमियान अब भी कुछ इख्तलाफात बाकी हैं। रॉयटर्स ने मीडिएशन कोशिशों में शरीक एक सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार के हवाले से कहा है कि हमारी प्रायोरिटी जंग के ख़ात्मे का ऐलान है, बाकी तमाम मामलात बाद में बराह रास्त डायरेक्ट मुज़ाकरात में हल किए जा सकते हैं। अमेरिका के 14 पॉइंट्स प्रपोजल के मुताबिक ये मंसूबा 3 फेजेस में मुकम्मल होगा। पहले जंग का बाज़ाब्ता ख़ात्मा यानी कि उसका ऐलान, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्राइसिस का हल यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुख्तलिफ फेजेस के अंदर खुल जाए, उसके बाद 30 रोज़ा मुद्दत में एक बड़े और कॉम्प्रिहेंसिव डील पर बातचीत बराह रास्त शुरू हो जाए। दोनों यानी ईरान और अमेरिका टेम्परेरी अरेंजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका मकसद दोबारा जंग शुरू होने से रोकना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते बहरी आमदोरफ्त को स्टेबल करना, हॉर्मुज़ की मुकम्मल बहाली, प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान और नई डील की खबरें ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के लिए खुशगवार झोंका साबित हो रही हैं। ब्रेंट क्रूड आज 11% कमी से $97 फी बैरल का हो चुका है। WTI की कीमतों में 10% कमी हुई है, जो अब $91 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल मार्केट्स इत्मीनान का सांस ले रही हैं, उम्मीद का इजहार कर रही हैं। अल्लाह करे अमेरिका और ईरान के दरमियान माहिदा अमन हो जाए, हालात पुरसुकून हो जाएं, तेल का बहरान ख़त्म हो जाए, वरना अमेरिका ईरान जंग ने न सिर्फ ये कि दुनिया में एक इस्तराब की कैफियत पैदा कर दी है, इसने ग्लोबल इकानमी में तो तहलका मचा दिया है। यही वजह है कि आज दुनिया भर की एयरलाइंस तेल की कीमतों के तारीख़ी बहरान की वजह से अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए ये क्राइसिस कोविड से भी ज़्यादा बड़ा समझा जा रहा है। जंग के आगाज़ के बाद से जेट फ्यूल की कीमतों में तकरीबन 84% इजाफा हो चुका है, जो एयरलाइंस के कुल अखराजात का 30 से 40% हिस्सा होता है। इसी दौरान एयरलाइंस अपने एक्सपेंसेस संभालने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही हैं, जैसे टिकट महंगे करना, छोटे तैयारे इस्तेमाल करना, बैगेज फ़ीस बढ़ाना, फ्यूल सरचार्ज लगाना, परवाज़ें कम करना, सीट्स कम कर देना। सबसे ज़्यादा असर खलीजी एयरलाइंस पर पड़ा है, जहाँ मार्च में फ़्लाइट्स में सालाना बुनियाद पर 50% कमी देखी गई, जबकि गल्फ़ के ज़रिए कनेक्टिंग बुकिंग में 42% से ज़ायद कमी आई। खलीजी एयरपोर्ट्स की बंदिश ने भी आलमी सफ़र को मुतासिर किया, क्योंकि यूरोप से एशिया जाने वाली तकरीबन 1/3 परवाज़ें इन्हीं मेजर हब एयरपोर्ट्स के ज़रिए चलती थीं। दुनिया भर में फ़िज़ाई सफ़र एक गैर मामूली बहरान की जद में आ चुका है। सिर्फ 2 हफ्तों में आलमी एयरलाइंस ने मई के शेड्यूल से तकरीबन 20 लाख सीट्स कम कर दी हैं। हज़ारों परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं और फ्लाइट नेटवर्क्स तेज़ी से सुकड़ रहे हैं। इस बहरान की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सबसे पहले तेल पैदा करने वाले मुल्कों की एयरलाइंस मुतासिर हों। एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज़ ने अपने शेड्यूल्स बदल दिए, कुछ परवाज़ें ख़त्म की और कई रूट्स पर छोटे तैयारे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इत्तेहाद ने एयरबस A350 की जगह बोइंग 787 तैयारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि एमिरेट्स ने कुछ बड़े रूट्स पर तैयारों की तादाद ही घटा दी। लेकिन यूरोप की एयरलाइंस का तो भट्टा ही बैठ गया, जिनका 70% जेट फ्यूल मिडिल ईस्ट से आता था। सिर्फ जर्मनी की लुफ्थांसा ने समर सीजन में 20,000 परवाजें मनसूख कर दी, क्योंकि अब वो मुनाफे बख्श नहीं रही। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों ने इस समर में एयर फेयर तकरीबन 10% तक बढ़ा दिया है। यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स पहले ही नुमायां तौर पर महंगी हो चुकी हैं। Europe gets about 75% of its jet fuel from Middle East. If the supply stays where it is now, the challenge can be even bigger. If we are not able to get additional imports, we will be in difficulties in Europe. ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस अपने नेटवर्क्स दोबारा तरतीब दे रही हैं और तैयारों को अपग्रेड कर रही हैं ताकि ज़्यादा मुसाफिरों के साथ कॉस्ट को बैलेंस किया जा सके। फ्रांस की हुकूमत तो जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों से मुतासिर होने वाली एयरलाइंस को माली मदद फराहम करने की तैयारी कर रही है, जबकि बरतानिया की ईजी जेट और वर्जिन अटलांटिक ने भी प्रॉफिट मार्जिन्स पर दबाव की निशानदही की है। गोया तरजीह अब सिर्फ एक है, कम ईंधन में ज़्यादा परवाज़।
If pricing stays higher for longer this summer, we think a number of our airline competitors in Europe are going to face real financial difficulties. I think there will be failures if it continues at $150 a barrel into kind of July, August, September. Then you'll see European airlines fail. दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाले अमेरिका का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। डेल्टा एयरलाइंस ने अपने नेटवर्क का 3.5% कम कर दिया है, जबकि अमेरिका में डोमेस्टिक फ़्लाइट का एवरेज किराया $361 तक पहुंच चुका है, जो जंग से पहले के मुकाबले में तकरीबन 8% और पिछले साल के मुकाबले में 19% ज़्यादा है। इसी तरह इंटरनेशनल टिकट की कीमत $1,097 तक जा पहुंची है, जो फरवरी के मुकाबले में 42% ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर हमने बात करने के लिए दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन इंडस्ट्री के मुमताज़ एक्सपर्ट, तवील अरसे पाकिस्तान इंटरनेशनल PIA के डायरेक्टर मार्केटिंग रहे हैं, जनाब कामरान हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा एक आम ख्याल ये है कि जो एविएशन इंडस्ट्री या एयरलाइन इंडस्ट्री में जो बेसिक वजह वो जेट फ्यूल यानी कि जो उसका फ्यूल है वो इतना महंगा हो गया कि वो फीजिबल नहीं है। क्या इतना बड़ा फैक्टर होता है कि एयरलाइन चल ही नहीं सकती कि अगर फ्यूल 40-50% महंगा हो जाए? तो ये 40-50 से भी ज़्यादा हुआ है कमरान भाई। इसमें जो फ्यूल इंक्रीज़ हुई है, ये आप ये समझें कि अगर पाकिस्तान की मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल दूं तो जो पहले अराउंड 2.8-2.9 US गैलन पर इसका था फ्यूल का रेट, वो दैट इज़ अराउंड $6, $6 पर US गैलन पे है इस वक्त। और इसका जो फ्यूल कॉस्ट है दैट इज अराउंड 25-3% ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो आपने जैसे अपने बताया अभी इस पोजीशन में। तो इस वजह से जो इसका इम्पैक्ट है, और जो टू बी वेरी एग्जैक्ट जो इसका लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पे इम्पैक्ट आ रहा है पर सीट, वो आ रहा है कोई $105 पर सीट जो फ्यूल पे आ रहा है, सिर्फ कॉस्ट का इम्पैक्ट। और इसके बाद फिर जो लॉन्ग रूटिंग हो गई है, बिकॉज नाउ पीपल आर प्रेफरिंग, और जो फ्यूचर है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस विल ऑपरेट थ्रू ओवर पोलर रूट्स, अवॉइडिंग द ये रीजनल हब्स जो है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कमिंग इन आवर कॉन्ट्रैक्ट्स इस क्राइसिस में जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दैट इज़ अवेलेबल टू पाकिस्तान। अच्छा, ये फरमाइएगा, अब आप जो बात कर रहे हैं, मुझे पूछना है आपसे, क्या हम पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये ख़ासतौर पे एविएशन के हवाले से फेज़ है। PIA प्राइवेटाइज हुई है, प्राइवेट ओनर्स आ गए, 100% उन्होंने PIA के शेयर्स दिए हैं और इस तरह से एक नया जर्नी शुरू हुआ है। और उसके साथ ही ये सर मुंडाते ही ओले पड़े हैं कि ये ज़ाहिर है कि जेट फ्यूल जो है वो स्काई रॉकेट कर गया है। और बज़ाहिर तो ये बिज़नेस जो है, ये जैसे कि आपने फरमाया कि एयरलाइंस बंद हो रही हैं तमाम, ये तो अब फीजिबल ही नहीं रहा। तो ये PIA के लिए कितना बड़ा टेस्ट होगा नए ओनर्स के लिए जो प्राइवेट ओनर्स है? नहीं, मैं इसको इसका एज एन अपॉर्चुनिटी मैं इसको देखता हूँ कामरान भाई। इसको आप समझिए बात को कि जो हमारा इंडिजिनस ट्रैफिक है, क्योंकि हमारा कोई हब एंड स्पोक का कॉन्सेप्ट नहीं है लाइक इत्तेहाद, एमिरेट्स एंड कतर, और हमारा जो ट्रैफिक है दैट इज ईयरली अराउंड 20 मिलियन पैसेंजर्स। तो वो जो 20 मिलियन पैसेंजर्स हैं उसमें से एज ऑफ नाउ 40% प्लस जो है वो ये 3 एयरलाइंस कैप्चर कर रही थी शेयर। अब इसमें हब एंड स्पोक पे तो इन्होंने जाना नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास ये पोजीशन है कि डिस्पाइट बीइंग हायर फ्यूल, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये है कि इन दी नेक्स्ट कमिंग मंथ्स ये टेपरिंग इफेक्ट आएगा। जी, प्राइसेस तो कम होंगी ऑयल की, जाहिर प्राइसेस डेफिनेटली कम होंगी, और ये प्राइसेस अगर एक रैशनल पे आ जाती है तो फिर ये जो हमारे नए ओनर्स हैं फॉर PIA, लेट्स से वी टॉक अबाउट PIA, तो अगर ये दिस इज द राइट टाइम टू रीलॉन्च, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां आप पैसेंजर को अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज पैसेंजर्स नाउ वांट टू ट्रैवल पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे, बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस। ये बहुत ही एक डेलिकेट सब्जेक्ट तो आप पहली चीज़ तो आप ये कह रहे हैं करण भाई कि जो कि ज़ाहिर है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पिच है PIA की नए ओनर्स की, और ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी की, कि आप कह रहे हैं कि सबसे प्रेफर्ड चॉइस यही होगी पैसेंजर की, जो कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है लाखों हैं, कि वो पॉइंट टू पॉइंट जाएँ, यहाँ से उड़े यूरोप पहुँचे, यहाँ से उड़े एशिया जाएँ, यहाँ से उड़े US जाएँ, चले। वो तो इस क्राइसिस से उसका ताल्लुक नहीं है। वो एडवांटेज तो PIA को हमेशा हासिल ही है ना करण भाई? नहीं, और बताइए। वो हासिल इसलिए नहीं था अभी तक कि
جو آپ کی پروڈکٹ آفرنگ تھی پاکستانی ایئر لائنس کی, they were no match to these mega carriers from Gulf. جی ان کے پاس آپ یہ سمجھیں, to just give you an example, کہ ان کے ٹوٹل فلیٹ آپ سمجھیں 250 ایئر کرافٹ پلس ایمریٹس کے ہیں, اراؤنڈ 250 ایئر کرافٹ آپ کے قطر ایئر ویز کے ہیں, آل وائڈ باڈی انکلوڈنگ A350, A380s and what not, and 100 aircraft ہیں اتحاد کے, and they are all wide body aircraft. Unfortunately پاکستان کا جو ایویشن ہے in the last 20 years 25 years یہ گرو نہیں کیا. اور to give you a very specific example, آپ اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ compared to these airlines 260 plus aircraft wide body aircraft and average age of less than 5 years 7 years, اس طرح سے ہمارا جو ٹوٹل وائڈ باڈی فلیٹ ہے انکلوڈنگ آپ اگر جی کاروائی وہ تو ظاہر ہے کہ بہت اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کوئی, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ بڑا ایڈوانٹیج ہے, ایک بہت بڑا فائدہ پاکستان کی یہ نئے اونرز کر سکتے ہیں, اس کا بتائیے. وہ میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ نئے اونرز کو ایک چیلنج لینا پڑے گا اس میں, کیونکہ اس وقت جو فلیٹ ہے جو ان کو آپ کو سمجھ لیں انہیریٹ کر رہے ہیں یہ, that comprises of let's say only 11 or 12 wide body aircraft, اور اس میں سے بھی جو آپریشنل ایئر کرافٹ ہیں وہ اور کم ہے, اور اس کی بھی ایج 20 years plus ہے, plus they don't have the لیکن یہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں, I think by the time I think they will have more aircrafts. وہ تو مور ایئر کرافٹ کی پوزیشن یہ ہے کمران بھائی کہ جو آپ کے نئی آرڈرنگ میں اگر آج آپ ایئر بس یا بوئنگ کو کانٹیکٹ کرتے ہو تو ان کے پاس جو فرسٹ اویلیبل سلاٹ ہوگی دیٹ ول ناٹ بی بیفور 2031 2032. یہ ریسنٹلی لاسٹ ایئر میں نے ریاض ایئر کے لیے ایک ایکسرسائز کی تھی بیکاز دے ور کارون بھائی آئی نو کہ ان کی بوئنگ وغیرہ سے بھی بات ہوئی ہے, اور بھی ظاہر ہے کہ اویلیبلٹیز ہیں جہازوں کی لیز کرنے کی اور دوسری فیسلٹیز ہیں, مگر اگین وی کم ٹو ایڈوانٹیج. جی ہم اس طرف آتے ہیں. ایڈوانٹیج یہ ہے بیسیکلی کہ اگر یہ کوئک فکس کے طور پہ جو تھوڑی سی بیٹر پل ہے اور تھوڑا سلائٹلی ہائر کاسٹ سولوشن ہے, بٹ اس کے ساتھ آپ کا جو ریونیو پوٹینشیل ہے دیٹ ول انہانس مینی فولڈ کمپیئر ٹو دی پریزنٹ PIA پوٹینشیل, بیکاز دین یو ول بی ایبل ٹو سیل فرنٹ اینڈ آف دا کیبن جو آپ کا ہائی ییلڈ ٹریفک ہے, جو بزنس کلاس کا ہے, جو اس وقت PIA میں بزنس کلاس کی آفرنگ ہی نہیں ہے. تو وہ اگر آپ اس وقت یہ کوئک فکس کے طور پہ اپنا اگر یہ جو ہو سکتا ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی جلدی کا آپشن نہیں ہے. If they go for dry lease, it's very difficult to get a dry lease and get the aircraft inducted in the next 4, 5, 6 months. اس کے علاوہ پرچیز پہ آپ جا نہیں سکتے ہو because that's a very, very difficult proposition and very, very expensive proposition. ایک ایئرکرافٹ آپ کا $300 million plus کا ہے. تو اس وقت جو کوئک فکس ہے till the time they switch it to dry lease arrangement کہ یہ ویٹ لیز پہ جہاز لیں, 8 یا 9 جہاز اگر لیتے ہیں وائڈ باڈی ایئر کرافٹ, تو اس سے آپ کا پورا UK کور ہو جاتا ہے. UK کی جو آپ کی ایک اچھے زمانے میں 20-25 فلائٹیں چلتی تھیں UK کی, انکلوڈنگ 10 فلائٹس ٹو لنڈن ہیتھرو, 2 فلائٹس ٹو لنڈن اسٹینسٹڈ, 2 فلائٹس ٹو لنڈن لوٹن. اس کے بعد پھر آپ کا مینچسٹر کی کوئی 18-19 فلائٹس تھیں, برمنگھم کی 5 فلائٹس تھیں, گلاسگو کی 2 فلائٹس تھیں, بریڈفورڈ کی 2 فلائٹس تھیں. تو یہ پورا آپ ریسٹور کر کے پورا مارکیٹ ریکیپچر کر سکتے ہو UK کا. لائک وائز نارتھ امریکہ کی جو مارکیٹ ہے اس پہ بھی آپ ٹورنٹو میں لائک فار ایگزامپل رائٹ ناؤ یو آر آپریٹنگ وتھ 4 فلائٹس, ایئر کینیڈا آپریٹ نہیں کرتا, تو اس میں بھی آپ کے پاس بائیلیٹرلی 7 فلائٹوں کی گنجائش ہے. تو وہ یو کین انکریز اٹ ٹو, اور آپ کا فرنٹ کیبن اگر آپ بیچنا چاہو تو آپ یہ سمجھیں کہ ایمریٹس اس وقت جو ٹورنٹو سے دبئی کا فیئر چارج کرتا ہے بزنس کلاس کا, دیٹ از اراؤنڈ $8,000 to $9,000, اور اسی طرح سے USA میں ہے. تو اگر آپ ایک پراپر ویٹ لیز کا ایئرکرافٹ لیتے بھی ہیں تو اسٹل یو ول میک منی, بیکاز ویٹ لیز کا جہاز آپ اگر ہاف لائف ایئرکرافٹ لیتے ہیں وتھ فل فریز وتھ فل امینٹیز اینڈ ادر تھنگ, so that will cost you something like $7,000-8,000 per hour کی اس کی ویٹ لیز کی کاسٹ آئے گی, ACMI جس کو کہتے ہیں, ایئرکرافٹ کرو مینٹیننس اینڈ ہال انشورنس. تو یہ اپارچونیٹی بہت بڑی ہے, لیکن اس کو اگر آپ اور ایک دفعہ پیسنجر کو فلیور مل گیا تو وہ ایئر لائن سے سوئچ کر جائے گا. بہت شکریہ کارون بھائی, بہت شکریہ. کارون ہمارے ساتھ موجود تھے,
فارمر ڈائریکٹر مارکیٹنگ PIA۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔